میٹھے میٹھے اور محترم اسلامیوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارا جو تنظیمی ایک سیٹ اپ ہے اس کی تقسیم کاری ہے. پہلے ڈویژن سے اوپر کابینہ سے اوپر زون سے اوپر ریجن، پھر پاکستان. تو اس طرح الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ایک دینی نظام جو ہے چل رہا ہے. تو شہر بلوال اور جو اس کے اطراف میں شہر ہیں، مثال کے طور پہ پورٹ مومن ہے، بھاگٹا والا، سیال موڑ، بیرا، میانی، کھلرمان، اس سارے شہروں کے اوپر ہمارے ایک زون ہے. اس زون کا نام ہے بھلوال زون، اور اس زون کے جو نگران ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ مولانا انصر خان مدنی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے نگران جو ہیں اس وقت ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے. اس سے پہلے میں ماشاءاللہ سرپرست حضرات موجود ہیں، جامعہ کا جو جدول ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. اس سے بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے طلباء کیا کر رہے ہیں اور کیا کچھ ان کو سکھایا جا رہا ہے. ہمارے الحمدللہ جامعات المدینہ جتنے بھی جامعات ہیں ان میں تقریباً ایک سا نظام ہے. ہاں کوئی بیرون ملک ہے، کوئی وہاں پہ علاقے ایریے کے اعتبار سے پاکستان بھر میں الحمدللہ جامعات المدینہ کے اندر ایک سا ٹائم ٹیبل ہے، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی نصاب ہے. جو بلوال کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہی فیصل آباد کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، جو فیصل آباد کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہی کراچی کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا اتنا مضبوط نظام ہے کہ ایک منٹ کے اندر الحمدللہ اپنے پورے جامعات کے اندر جو ہے نا اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایک منٹ کے اندر، ایک منٹ کیا ہے، پورے جامعات کے اندر ایک منٹ میں جو ہے ہماری مجلس کی طرف سے ہمیں کوئی حکم ملے، ہمارے مرکز کی طرف سے، کراچی کی طرف سے کوئی حکم چلے، ایک منٹ کے اندر الحمدللہ دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے جامعات المدینہ کا جدول جو ہے وہ سنتے ہیں. سب سے پہلے صبح فجر میں اٹھایا جاتا ہے، جب اذان فجر ہوتی ہے اس کے بعد طلباء اٹھتے ہیں، اپنا وضو وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ نماز کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت کو اپناتے ہوئے نماز کے لیے جو قریب علاقہ ہے نا اس میں صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں صدائے مدینہ کہتے ہیں نماز کو جگانے کو. تو صدائے مدینہ ہوتی ہے، اس کے بعد طلباء واپس آتے ہیں، اس کے بعد نماز فجر ادا کے ساتھ بیان ہوتی ہے، اس میں تمام طلباء شرکت کرتے ہیں. اس کے بعد شجرہ قادریہ تالیہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ قرآن پاک کا درجہ ہوتا ہے. جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزلیں یاد کرتے ہیں، اور جو ناظرہ خواہ ہیں وہ اپنا تلفظ درست کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت بھی استاد جو ہیں موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد جو ہے وہ ناشتے کے بعد الحمدللہ با جماعت اشراق و چاشت جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، با فرض نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بچے جامعۃ المدینہ کے اندر صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد ترجمہ تفسیر، شجرہ قادریہ، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے بعد ناشتہ، اور ناشتے کے بعد اشراق و چاشت ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ دعائے مدینہ ہوتی ہے جسے ہم اسمبلی بولتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ درجات کا آغاز ہو جاتا ہے. 1 بجے تک ہماری مرکز میں ہم پر شفقت فرماتے ہوئے، ہم پر جو ہے وہ خصوصی ایک توجہ فرماتے ہوئے کہ یار یہ جو ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے ان کی ہم نے تربیت کس طرح کرنی ہے. الحمدللہ 8 سے 1 کے درمیان ہمارے مجلس نے، ہمارے مرکز نے ہمارے لیے ایک پیریڈ منتخب کیا کہ جس کے اندر الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ طلباء کو دکھایا جاتا ہے. اب طلباء اس کے اندر کیا سیکھتے ہیں؟ مدنی مذاکرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں سوالات ہوتے ہیں، آپ ان کے جوابات دیتے ہیں. تو یہ ریکارڈڈ سلسلے جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے علم دین ایک تو حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری تربیت بھی ہوتی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اس کے بعد جو ہے وہ 1 بجے چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے.
نماز ظہر کے بعد پھر جو ہے فیضان سنت کا درس ہوتا ہے. پھر فیضان سنت کے درس کے بعد تقریباً موسم کے اعتبار سے کبھی 1 گھنٹہ، کبھی پون گھنٹہ، کبھی سوا گھنٹہ تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، جسے ہم عرف عام کے اندر ہم بولتے ہیں ٹیوشن. تو اسی طرح ظہر کے بعد الحمدللہ ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ استاد موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد وقفہ آرام ہوتا ہے، عصر تک وقفہ آرام. عصر کے بعد جو ہے وہ ہمارے طلباء کو مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہاں پر یہ بیان کر سکے، درس دے سکے، تاکہ کل کو جب یہ منچ پہ آئے، اسٹیج پہ آئے، انہیں بولنے کا پتہ سنت انبیاء بھی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا، اس پر بھی عمل ہو جائے، ہمارے طلباء کے اندر جو ہے وہ نکھار آ جائے. پھر میرے میٹھے اور محترم اسلامی ہمارے طلباء کرام جو ہے مختلف مقامات پر جا کر، مختلف مساجد میں جا کر درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد تشریف لے آتے ہیں. پھر مغرب تا عشاء قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے. اس میں بھی الحمدللہ استاد موجود ہوتے ہیں. جو طلباء حافظ ہیں وہ منظر ہیں، اور جو ناظرہ خواہ ہیں وہ اپنے تلفظ کی درستگی اور قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں. یہ عشاء تک ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے عشاء سے 10 منٹ قبل یا پھر عشاء کے بعد، اگر کھانا تیار ہو تو عشاء سے 10 منٹ قبل یا عشاء کے فوراً بعد کھانا ہوتا ہے. پھر کھانے کے بعد عشاء کے بعد پھر جو ہے موسم کے اعتبار سے بعض کا 2 گھنٹے، بعض کا 2.5 گھنٹے، بعض کا جو ہے وہ 2.25 گھنٹے ہمارے تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں ٹیوشن. تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر آپ کے طلباء کو 3 ٹائم جو ہے وہ ٹیوشن بھی فری پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو یہ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اتنا ایک دیکھیں ہماری مجلس نے، ہمارے مرکز نے ہم پر شفقت فرمائی کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. تو ہماری التجا ہے آپ تمام سرپرستوں سے کہ جو ہمارے طلباء غیر رہائشی ہیں، آپ ان کو رہائش رکھنے کی جو ہے نا وہ توجہ دلائیں. اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تعلیم کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ نکھار آئے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیٹھے اور محترم اسلامیوں، ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چند ایک اشعار ہم نعت شریف کے سنیں گے. اس کے بعد ہمارے نگران زون جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ ان کے ملفوظات حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب.